میں دکھا دیتا ہوں، یہ سب کتابیں ملتی بھی نہیں ہے جناب آج کل۔ یہ ہے، اس کتاب کا نام ہے تاج الاولیاء۔ پہنیں گے تو تھوڑا رشتہ داروں کو شو بتائیں گے، تھوڑا روب جھاڑیں گے امیری کا۔ آئے کلائی میں سے گھڑی نکالی اور پھینک دیا۔ یہ ہے طے ارض کا مقام تاج الاولیاء کا۔ خواجہ رہبر علی شاہ چشتی قادری، فرید خان صاحب فضا ان کے خالو ہوتے تھے رشتے میں، یعنی یہ ہو گئے ان کے بھانجے، جن کا نام تھا خواجہ رہبر علی چشتی۔ بہت پڑھے لکھے قابل شخص تھے، اور یہ اپنے خالو حضرت فرید خان فضا کے ساتھ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ بچپنے کا عالم تھا۔ بہت سارے واقعات انہوں نے اپنے چشمدید آنکھوں سے تاج الاولیاء کے دیکھے۔ بہت سارے ان لوگوں سے انہوں نے روایتیں نقل کی کہ جن کے تاج الاولیاء سے کچھ نہ کچھ کرامتیں وابستہ تھیں۔ چنانچہ خواجہ رہبر علی شاہ چشتی قادری نے کتاب لکھی جس کا نام ہے تاج الاولیاء۔ یہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ سب کتابیں ملتی بھی نہیں ہے جناب آج کل۔ یہ ہے، اس کتاب کا نام ہے تاج الاولیاء۔ اس میں ایک بڑا عجیب و غریب انہوں نے واقعہ لکھا کہ ان کے ایک عزیز تھے جن کا نام تھا ماسٹر عبد الرحمن۔ یہ پہلے اہل حدیث ہوا کرتے تھے، بد عقیدہ تھے، یہ بد عقیدہ خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اور بہرحال یہ جب ماسٹر تھے تو یہ بھی ٹیچر تھے، ان کا گھرانہ سب ٹیچروں کا تھا۔ خالو جو تھے ان کے فرید خان فضائی انجمن میں ہیڈ ماسٹر تھے، یہ بھی ٹیچر کا کام کرتے تھے کسی اسکول میں، تو ٹیچروں سے وابستہ تھا۔ تو یہ ماسٹر عبد الرحمن جو اہل حدیث فرقے سے پہلے تھے، یہ بھی ماسٹر تھے، اور یہ انجمن ہائی اسکول میں ڈرائنگ کے ٹیچر تھے۔ تو بعد میں یہ سنی بالکل خوش عقیدہ ہو گئے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنا واقعہ ان کو بیان کیا اور کہا کہ جانتے ہیں جناب رہبر علی صاحب، میں بد عقیدہ اہل حدیث خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ایک واقعے کی بنیاد پر میری عقیدت تاج الاولیاء سے اتنی بڑی کہ اب میں سنی ہو گیا ہوں۔ تو کہا کیا واقعہ؟ کہا کہ میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ رائے پور میں اپنے بڑے بھائی کے پاس رہتا تھا۔ اب مڈل اسکول میں اس وقت پڑھائی کر رہا تھا۔ ہمارے بھائی جو ایک بڑے آفیسر تھے، ان کا تبادلہ رائے پور میں ہو گیا، تو میں بھائی کے ساتھ رائے پور میں رہنے لگا۔ بھائی جو تھے بڑے سخت مزاج کے تھے، غصے کے تیز تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں ناگپور آ رہا تھا اپنے کچھ رشتہ داروں سے، عزیزوں سے ملنے کے لیے، تو میں نے اپنے ایک دوست سے گھڑی مانگ لی۔ اچھا، اس زمانے میں گھڑی رکھنا بڑا امیری کا وہ مانا جاتا تھا۔ گھڑی پہننا ایک مطلب بہت بڑے امیر صاحب ہیں، مطلب آج کل تو گھڑی کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ گھڑی پہننا شان مانی جاتی تھی، اور وہ راڈو وغیرہ جو رہتی تھی بڑے بڑے ڈائل کی مہنگی گھڑیاں ہوتی تھی، تو امیر لوگ ہی گھڑی پہنتے تھے۔ جو کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، ابھی تو بچے زیادہ دکھ رہے ہیں جوان، جو تھوڑے میری عمر کے یا مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ سب کے پاس گھڑی نہیں ہوتی تھی۔ لوگ ڈھونڈتے تھے وقت کے لیے کس کے پاس گھڑی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں گھڑی دکھ جائے تو پوچھتے ارے بھائی وقت کیا ہوا ہے، ایسا وقت پوچھتے تھے لوگ۔ تو گھڑی رکھنا ایک شان مانی جاتی تھی۔ تو اب انہوں نے سوچا، ماسٹر عبد الرحمن صاحب نے بچپنے کا وقت تھا، ناگپور آ رہے تھے اپنے رشتہ داروں سے ملنے، کہ بھائی چلو اب ملنے جا رہے ہیں۔ تو کسی ایک دوست کے پاس، وہ پیسے والا دوست تھا، اس کے پاس گھڑی تھی، تو گھڑی مانگ لو، پہنیں گے تو تھوڑا رشتہ داروں کو شو بتائیں گے، تھوڑا روب جھاڑیں گے امیری کا۔ دوست سے گھڑی مانگی، دوست نے گھڑی دے دی۔ یہ گھڑی پہن کے اب ناگپور پہنچے، اور ناگپور بس جیسے ہی یہ اترے تو ایک دن یہ سیر کے لیے نکلے، دیکھا کہ ایک بگی جا رہی ہے، لوگوں کا ہجوم پیچھے دوڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، یہ بگی کیسے، اور یہ اس بگی کے پیچھے لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تو کہا میاں تم جانتے نہیں ہو، کسی نے بتایا تم جانتے نہیں ہو، یہ تاج الاولیاء ہے، سرکار تاج الاولیاء۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بہت بڑے وقت کے زندہ ولی ہے۔ تو یہ جب نکلتے ہیں سیر و تفریح کے لیے تو لوگ ان کی بگی کے پیچھے دوڑتے ہیں، میاں تم بھی دیکھ لو، چلو دوڑو۔ تو انہوں نے کہا چلو دیکھو بھائی کون ہے یار، ایک شخص جس کے پیچھے سارے لوگ دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، چلو میں بھی دیکھ لوں۔ تو یہ بھی بگی کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ اب بگی چلے جا رہی ہے، دوڑتے دوڑتے بگی کے قریب آئے، تاج الاولیاء نے اچانک کوچوان کو اشارہ کیا، روک دو بگی۔ کوچوان نے بگی روکی، آپ بگی سے اترتے ہیں، قریب آئے، اب یہ دیکھ رہے ہیں، ہمت نہیں ہوئی کچھ کہنے کی، ایک دم سکتے میں آ گئی کہ بھئی یہ بگی سے اتر کے سیدھا میرے پاس کیوں آئے؟ کلائی میں سے گھڑی نکالی اور پھینک دیا۔ اب پھینکا تو ان کو دکھی کہ بھئی یہ اس طرح پہ جا رہی ہے اور یہ گھڑی گری، بگی میں آئے، بگی چلے گئی۔ اب یہ جناب اس جگہ گئے کہ بھائی یہاں گھڑی گری ہوگی، اب گھڑی ڈھونڈ رہے تو گھڑی مل ہی نہیں رہی ہے۔ اب یہ پریشان، یا اللہ اس کو لوگوں نے ولی بنا دیا، یہ پاگل شخص سے میری گھڑی پھینک دیا،
لینا دینا کچھ نہیں، خاموں کا میری کلائی سے گھڑی اتار دیا، پھینک دیا۔ کہاں پھینکا؟ مل نہیں رہی ہے بھائی، یہیں تو گری۔ اب ڈھونڈ رہے، خوب ڈھونڈا، کئی گھنٹے ڈھونڈتے رہے، روتے رہے، لیکن وہ گھڑی ان کو نہ ملنا تھی، نہ ملی صاحب۔ آخر مایوس ہو کر گھر آ گئے۔ اب دوسرے تیسرے دن یہ رائے پور پہنچے۔ اب بڑی فکر، دوست گھڑی مانگیں گا تو کیا جواب دیں گے؟ اب دوسرے دن دوست آیا، کہا میاں ہوا ہے شہر گھوم کے، ناگپور ہوا ہے؟ بولے جی ہاں۔ وہ یار ہماری گھڑی دو۔ تو کہا یار تم کل آؤ، کل گھڑی دیتا ہوں۔ اب بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ جناب تمہاری گھڑی تو ناگپور میں گم ہو گئی، پاس میں اتنے پیسے نہیں کہ گھڑی کے عوض جو پیسے دے کہ بھائی گھڑی گم گئی ہے، پیسہ رکھ لو، مہنگی گھڑی تھی وہ۔ اب پریشان کیا کریں یار۔ پھر دوسرے دن دوست نے مطالبہ کیا تو پھر اس کو ٹالا، کہا ارے یار تم کل آؤ نا، میں دیتا ہوں نا ابھی۔ تو اس نے کہا بات کیا یار، تم گھما رہے ہو، گھڑی کیوں دینا نہیں چاہتے؟ آخر نیت خراب ہو گئی۔ کل کسی بھی حالت میں مجھے گھڑی مل جانا چاہیے، اگر تم نے مجھے گھڑی نہیں دی تو میں تمہارے بڑے بھائی سے شکایت کروں گا۔ اب بڑے بھائی بڑے غصے کے تھے، بڑے سخت تھے، یہ بڑے پریشان۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا یار، بھائی تک خبر گئی تو بہت پیٹیں گے بھائی جان، اور پھر بھائی صاحب کو پیسہ دینا پڑے گا تو الگ ناراض ہوں گے۔ اب رات ہوئی، رات میں یہ اس زمانے میں لالٹین کا دور تھا، لالٹین پہ ٹیبل پہ پڑھ رہے ہیں، اسکول کی پڑھائی کر رہے ہیں، لالٹین جل رہی ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، اسکول سے جو ہوم ورک ملا تھا وہ ہوم ورک کر رہے ہیں، ہوم ورک میں دل نہیں لگ رہا ہے، قلم رکھ دیا، بار بار گھڑی کا خیال آتا ہے، بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اب کل دوست آئے نا کیا جواب دوں گا۔ تو رونے لگے، تکلیف اتنی ہوئی، اتنا احساس ہوا کہ رونے لگے، اور روتے روتے کہتے ہیں کہ یار مجھے بھی میری مت ماری گئی تھی کہ ایک پاگل کے پیچھے دوڑا میں، کاش میں اس پاگل کے پیچھے نہ جاتا تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ بس جیسے دل میں خیال ہے تو اچانک کانوں میں آواز آتی ہے، پاگل کس کو بولا رہے؟ پاگل کس کو بولا رہے؟ اب جس طرف سے آواز ہے یہ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کہنے والا نظر نہیں آیا، پھر دوسری آواز آتی ہے، لے بے تیری گھڑی ہے، جو دیکھا تو ٹیبل پہ گھڑی رکھی ہوئی ہے۔ ناگپور کی کھوئی ہوئی گھڑی رائے پور میں دی جا رہی ہے۔ یہ ہے تیارت کا مقام تاج الاولیاء کا، کہ ناگپور میں، رائے پور میں رہنے والے شخص کی کیفیتوں کو بھی جان رہے ہیں، اسی لیے کہا لاکھوں کو دیکھتا ہوں رے۔ کیا بکتا ہے؟ 1 میل 2 میل نہیں، لاکھوں کو دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہی نہیں ہوں، دلوں کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہوں۔ ارادگی تو دل میں سوچ رہے تھے نا پاگل ہے، پاگل کی زبان سے تو کہا نہیں، اور آواز وہاں سے ناگپور سے دیتے یہاں آواز آتی ہے، پاگل بولا کس کو رے؟ تو یہ طے ارد کا مقام تھا آپ کا۔